پکڑو چور پکڑو چور پکڑو چور۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون سا چور ہے جس کو میرے آقا فرما رہے ہیں پکڑو چور؟ مالک جنت ارشاد فرماتے ہیں قیام کا چور، رکوع کا چور، سجدے کا چور، اس سے پہلے وضو کا چور، غسل کا چور۔ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ کیا اس میں چوری ہوتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس کی نماز تم ادا کرنے جا رہے ہو وہ معمولی نماز نہیں ہوتی، بلکہ جو سچا رب کا بندہ ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے وضو اور غسل کی تیاریاں کرتا ہے۔ تیاری مطلب غسل کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے، وضو کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پکڑو چور، وضو کا چور۔ وضو کا چور مطلب یہ کہ جس سے اچھی طرح وضو نہ آئے اور نماز پڑھ رہا ہو وہ وضو کا چور کہلائے گا۔ غسل کا چور جس سے فرائض وضو اور غسل نہیں آتا ہو وہ غسل کا چور کہلائے گا۔ آقا فرماتے ہیں نماز کا چور جو صحیح طریقے سے نیت نہ جانتا ہو، قیام نہ جانتا ہو اور نیت کے بعد ثنا نہ جانتا ہو، سورہ فاتحہ جس کو یاد نہ ہو، اس کے بعد جو سورہ ملانا ہے وہ سورہ اس کو یاد نہ ہو، اور اگر یاد ہے ملانا نہ جانتا ہو، بڑا چھوٹا نہ جانتا ہو، آگے اور پیچھے نہ جانتا ہو، اس طرح سے نماز چور کہلائے گا۔ نماز کا چور، وضو کا چور، غسل کا چور، قیام کا چور، رکوع کا چور، سجدے کا چور میرے آقا فرماتے ہیں پکڑو چور۔ کہا یا رسول اللہ جس کو نماز نہیں آتی وہ چور ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر نماز یاد نہیں ہے یقیناً اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن تمہارا نبی اس نماز کی گارنٹی نہیں لیتا۔ جس کو نماز نہیں آتی اس کی ذمہ داری نبی کو بھی نہیں آتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رب کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر لیا۔ نبی آقا فرماتے ہیں اگر تم سچے نمازی ہو، نماز کی طرف جا رہے ہو تو سب سے پہلے وضو، غسل اور اس نماز کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عبادت گاہ میں حاضر ہوتا ہے، جہاں سے
آخرت کو بدلا جاتا ہے، جہاں سے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے، جس کا نام مسجد ہے، اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ باوضو ہونا، نماز سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ نماز سے پہلے، مسجد میں جانے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ جس کو وضو نہیں آتا، جس سے وضو نہیں آتا، مسجد کے اندر ہو سکے تو نہ جائے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں وہ منتوں والی جگہ ہے جہاں رب کی رحمتیں نمازیوں کے قریب ہوتی ہیں، جہاں رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا بندہ سجدے میں چلا گیا ہے، گناہوں کی پوٹلی اس کے سر سے گر گئی ہے، تم اس کو دوبارہ نہ رکھنا، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ اس پوٹلی کو دوبارہ رکھا جائے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرے گھر میں میرا مہمان ہے اور میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے نماز کی پابندی سے پہلے نماز کی درستگی ہونا ضروری ہے۔ نمازی بننے سے پہلے نماز کا یاد کرنا ضروری ہے، قواعد یاد کرنا ضروری ہے، طریقہ اور ترتیب یاد کرنا ضروری ہے۔ اپنے ائمہ حضرات سے، کتابوں سے، صحبت سے، بزرگوں سے نماز کے طریقے کو یاد کریں۔ یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس نے دل لگایا۔ فاطمہ الزہرا نے کہا رب کعبہ تیری رات بہت چھوٹی ہے اور فاطمہ کی نماز بہت بڑی ہے۔ رات چھوٹی، نماز بڑی، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ نماز چھوٹی، وقت بہت ہے، امام سے پہلے بھاگنے کی کوشش۔ آج کے جو نمازی حضرات ہیں امام سے پہلے مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب نے نماز پڑھی نہیں ہے، دیکھا سلام پھیر کر سارے مقتدی غائب۔ ہم نے کہا یہ کون سی نماز؟ یہ نماز تو خدا کے خوف کی نہیں ہو سکتی، یہ مطلبی نماز ہے، چہرہ دکھانے کی نماز ہے، محلہ برا نہ کہے یہ اس لیے نماز ہے۔ اگر یہی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی تو اماموں کے بعد مقتدی روتے ہوئے جاتے اور امام اس کو سینے سے لگا کر کہتے